انسان کی خدمت کا فریضہ انجام دے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے بنایا، ہر ایک کے بنانے کا بنیادی مقصد کہ وہ انسان کی کسی طرح خدمت میں لگا رہے۔ ہم سورج کو دیکھتے ہیں اور زمانے جاہلیت میں سورج کو لوگ بڑا سمجھ کر اس کی پرستش کیا کرتے، اس کی عبادت کیا کرتے، اور اس کی عبادت کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سورج اپنے میل ڈول اور جسم کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یہ سورج بہت بڑا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ سخر لکم الشمس، ہم نے سورج کو بھی تمہارا خادم بنایا ہے۔ چاند اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، لیکن ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا، ہم غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کی ہر مخلوق کسی نہ کسی طرح انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اے میرے بندو بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ رب العزت دن کو ختم کر دے، ہمیشہ رات کو باقی رکھے، سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ رات باقی رہے، دن آئے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہے کوئی معبود، اللہ کے علاوہ ہے کوئی خالق، اللہ کے علاوہ ہے کوئی اقتدار کرنے والا، یأتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرے۔ یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، مفسرین اس کی تشریح لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں سورج کی اہمیت اور اس کی فائدے مند ہونے کو بتایا ہے کہ اگر اللہ قیامت کے رات باقی رکھے اور دن نہ نکلے تو دیکھو انسانوں کا زندگی گزارنا کیسے مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے بس ہمیں روشنی ملتی ہے، دوسرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سورج کی روشنی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب سورج کی روشنی کسی درخت یا پودے پر پڑتی ہے تو یہ اس کے بڑا بڑا اور نشو پانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب یہ سورج کی روشنی انسان کے اوپر پڑتی ہے تو یہ اس کے اندر ایک انرجی پیدا کرتی ہے، ایک طاقت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت سورج کو بند کر دے، قیامت تک کی رات رہے تو انسانوں کو دنیا کے اندر زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا، کیونکہ سورج کی روشنی درخت کے اوپر نہیں پڑے گی تو درخت درمان نہیں چڑھیں گے، اور جب درخت بڑے نہیں ہوں گے تو یہ پھل فروٹ یہ میوے یہ غذائیں جو استعمال کر رہے ہیں یہ کہاں سے آئیں؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورج کو انسان کے لیے مسخر کیا، اسے خدمت میں لگا دیا ہے، کل فی فلک یسبحون، کہ ایک دائرہ ایک حد مقرر کر دی، سورج سے کہا کہ ہمیں اس وقت یہاں سے نکلنا ہے تاکہ ہمارے بندوں کو تیری شعاع سے فائدہ پہنچ سکے، تاکہ تیری شعاع زمین پر پڑے، اس کے ذریعے درختوں میں توانائی پیدا ہو اور اس کے ذریعے غلہ اور جو ہے تو غذا انسان کو مل سکے۔ پھر سورج سے کہا کہ جب تیرا وقت ہو جائے تجھے اس وقت غروب ہو جانا ہے تاکہ اس کے بعد ہمارے نظام تبدیل کر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک دوسری مخلوق بنائی ہے چاند، یہ بھی بڑی مخلوق ہے لیکن یہ انسان کی خدمت پر معمور۔ زمانے جاہلیت میں لوگ چاند کی عبادت کیا کرتے، یہ سمجھ کر کہ یہ بہت بڑا ہے اور جو ہے اس سے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا اللہ نے فرمایا سورج بڑا ضرور ہے، چاند بھی بڑا ضرور ہے، لیکن یہ سب انسان کے خالق ہیں، انسان کی خدمت کے لیے بنے ہیں، یہ انسان کے معبود نہیں ہو سکتے، ان کی عبادت کرنا جائز نہیں، بلکہ ان کو جو بنانے والے ہیں اللہ رب العزت اصل عبادت کے لائق اور مستحق ہو ذات۔ تو فرمایا کہ چاند کے فائدے کیا ہے، اللہ رب العزت نے چاند کو بنایا، چاند کی شعاعوں کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر آتی ہے کہ جو پھل سورج کی روشنی سے پک کر تیار ہوتے ہیں، چاند کی جب چاندنی ان پر پڑتی ہے تو ان پھلوں میں ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ چاند نہ بناتے، چاند
پھل میں مٹھاس پیدا ہو رہی ہے، کسی پھل کے اندر جو ہے کھٹاس پیدا ہو رہی ہے، ہر پھل کا ذائقہ الگ، ہر پھل کی خوشبو الگ، یہ اللہ رب العزت کا قدرت کا انتظام ہے۔ تو اللہ نے اس لیے کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، ہر ایک انسان کے فائدے کے لیے، دن رات، یہ بھی اللہ کی مخلوق۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے اور نظام اسی طرح چل رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے خاص مقصد کے لیے، اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے دن اور رات کا نظام بنایا۔ ورنہ دیکھو اگر دن ہی دن ہوتا، قیامت تک کے رات نہ آتی، تو ہم سوچ کر دیکھیں کہ ہمیں زندگی گزارنے میں کتنی دشواریاں ہونی کہ دن بھر آدمی کام کر کر جاتا ہے، دن بھر محنت کر کر اس کے جسم کی حاضر تھکاوٹ اور سستی آ جاتی ہے۔ اللہ نے رات کا انتظام کیا اور رات کے اندر ایسی ہواؤں کے چلانے کا انتظام کیا جس میں ایسی نورانیت ہوتی ہے، ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے جو سوئے ہوئے انسان سے جب گزرتی ہے تو اس کے جسم کے اندر راحت، سکون، چین اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہے۔ اسی لیے دیکھنا دن بھر ہم کام کر کے تھک کر جب سوتے ہیں اور رات میں 4-5 گھنٹے سو کر صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو بالکل چاپو اور ایک نئی تازگی اور توانائی کے ساتھ صبح کرتے ہیں۔ اگر غور کر دیکھنا کہ اگر کوئی بندہ دن میں چاہے 8-10 گھنٹے سوتے لیکن وہ راحت و سکون و اطمینان نہیں ملتا جو رات کی نیند میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا، یعنی کیا فرمائے؟ رات بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکو۔ اگر رات نہ ہوتی بندہ محنت کرتا رہتا لیکن اب جسم کو سکون پہنچانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا جس کی وجہ سے آدمی کی زندگی گزارنا مشکل ہوگا، لیکن اللہ نے انتظام دیا کہ نہیں میں تو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ دن بنایا ہے تاکہ اس میں کما سکو، اپنی دنیا کو بنا سکو، نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو بنا سکو، اور رات بنائی ہے تاکہ اس میں سکون چین حاصل کر سکو۔ تو ان تمام باتوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو جو بنایا ہے، ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ اس کے بعد انسان کو بنایا